یہ چوری روزہ ہوتا ہے جو اس ایک تو ایک سفر کے مہینے کی جو ہے نا مناسبت ہمیں بتا دیں، ان کی برکات بتا دیں، اور دوسرا چوری روزے کے حوالے سے اس مہینے میں جو آخری بدھ ہے جی جس کو سفر کا آخری چار شنبہ بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے یہاں اور مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں کچھ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو چونکہ یہاں روزہ نہیں ہے، صرف چوری روزے کا نام ہے، یعنی چوری ہے روزہ نہیں، تو وہ دیسی گھی کوشش کر کے وہ دل شل سے وہ چوری بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنا، روزہ رکھنا، اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا، یہ کسی وقت بھی منع نہیں ہے، ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو شریعت نے خاص نہیں کیا آپ اس کو اپنی طرف سے خاص کر کے اور اس کو پھر بہت ضروری سمجھ کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال اس کا اہتمام کریں، باقی فرائض واجبات کا حقوق کا کوئی خیال نہ ہو، تو یہ غیر شرعی بات ہے، یہ صحیح بات نہیں، ثواب کے بجائے یہ گناہ کا باعث ہے۔ اب جو کنسیپٹ ہے اس میں کہ آخری چار شنبے کو ہوا کیا، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری چار شنبہ تھا اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سے اور بیماری سے افاقہ ہوا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چوری کر کے اور اس وقت جو چیز میسر تھی وہ آپ نے تقسیم کی اس خوشی میں کہ آپ کو افاقہ ہوا ہے، صحت ملی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب من گڑت باتیں ہیں اور یہ اصل بات نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ یہودیوں کی چال سے سلسلہ چلا ہے کہ اس دن میں انہوں نے خوشی منائی تھی، کیونکہ یہ 28 یا 27 سفر بنتا ہے۔ احکام شریعت اور ملفوظات شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ 28 یا 27 تاریخ جو تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض شروع ہوتا ہے کہ جس میں افاقہ نہیں ہوا، اور وہ سلسلہ یہ ہوا کہ آپ اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ تو جب اس دن سے مرض شروع ہوتا ہے اور آپ کا وصال ہوتا ہے اور پھر اس میں افاقہ نہیں ہوا، تو یہ کوئی ایسا موقع نہیں بنتا کہ جس میں کوئی خوشی کا اظہار ہو۔ ہاں صدقہ خیرات ہو سکتا ہے اس دن کے ساتھ بھی، اس کے علاوہ بھی، لیکن ان جو ہم نے پابندیاں رکھی ہوئی ہے نا، جو تعریفات اور قیودات اور جو شرائط، ان سے ہٹ کے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، روزہ رکھیں، چوری کھائیں کھلائیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس دن کے ساتھ اور اس عقیدے اور نظریے سے اس کا اسلامی تعلیمات اور عقائد اور اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں چونکہ پھر اپنی طرف سے قیودات ہیں، بعض جگہ میں مختلف معاملات ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات اس مہینے کے حوالے سے، چونکہ باقی باتیں تو بہت ہیں، لیکن آخری بات یہ کہ یہ مہینہ خیر والا ہے، برکت والا ہے۔ اس مہینے میں جتنے ہمارے سلاسل طریقت ہیں نا، چاہے وہ نقشبندی ہو، سروردی ہو، چشتی ہو، قادریہ ہو، ان کے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کے عرس ہیں اس مہینے میں، ان کے یوم وصال ہیں، جیسے بالخصوص یعنی بہت سے ہیں، لیکن چیدہ چیدہ ہمارے یہاں نشانی ہے حضرت قبلہ بابو جی وارث علوم میرے علی، سبحان اللہ، پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ 17-18 کو عرس مبارک یعنی سفر کی، اور 19 سفر المظفر کو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رانما والی لاہور جناب حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ پھر 25 تاریخ کو 25 سفر المظفر کو کشتہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث و فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ اور پھر 28 تاریخ کو سلسلہ نقشبند کے سرخیل ہیڈ کوارٹر اس سلسلے کے غوث سمدانی محبوب ربانی امام ربانی الشیخ سید احمد فاروقی سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ اور پھر ایک دن بعد 29 سفر المظفر کو تاجدار گولڈا فاتح قادیاں جناب حضور اعلیٰ حضرت سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ تو اس مہینے کو اتنی نفوس قدسیہ اور اتنے نیک بندوں کی جو ہے وہ توسل اور نسبتیں حاصل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حق سنا کے
اور صحیح عقیدہ رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نفوس قدسیہ کا، اولیاء کرام کا میں نے ذکر کیا، اللہ ان کا روحانی فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بہت زبردست درس دیا ہے، تو یقین مانیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا تسلسل برقرار رہے۔ تو قاری صاحب اور آپ ہمارے ناظرین دیکھنے والے جو بھی ہیں، تو آپ کو اگر گفتگو پسند آئی ہے اپنی رائے میں کا ضرور اظہار کیجیے گا ہمارے کومنٹس باکس میں، تاکہ جو ہے نا ہم قاری صاحب کے ساتھ یہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ تا دیر رہے، اور ہمارا ایسے پیغامات جو ہے آپ کو وصول ہوتے رہیں، تاکہ جو ہے ہماری زندگی آسان ہو۔ ظاہری بات ہے ہماری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طور طریقت سے شروع ہے، اور وہاں پہ ہی ہماری ختم ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ان کی سنت ہر سنت اپنانی چاہیے۔ اور قاری صاحب اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے سننے والے ہیں نا، ان کو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہوں یا مزید کچھ الجھن ہو یا کوئی اطمینان چاہے نا، تو وہ آپ کے ساتھ ان باکس میں رابطہ کر لے، جی ہم اس کو پرسنل میں اس کی بات سنیں گے اور اس کو انشاءاللہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، قاری صاحب کا ایک اور بھی پیغام وصول ہوا ہے، آپ کو سب کو دیکھا بھی ہے آپ نے، قاری صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی شکوک و شبہات ہو تو ضرور آپ قاری صاحب سے رابطہ ہم سے رابطہ کریں ان باکس میں، تاکہ ہم جو ہے قاری صاحب کے پاس آپ کو لے کے جا سکیں، اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ اور باقی آپ کا دیسی گپ شپ کا چینل، قاری صاحب ایک چھوٹا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایک پازیٹیو میسج ہونا چاہیے، تو وہ اگر کوئی آپ کو ریکمینڈ کرے تو۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اصل میں ہمارے زخم اتنے ہیں نا کہ اب کس کس پہ ہم وہ مرہم لگائیں، بے شک، یعنی کیا کیا پیغام دیں، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے ہمارے یعنی پریشانیاں ہیں اور اتنا بگاڑ ہے معاشرے میں، یعنی کس کس اصلاح اور کس لیکن انشاءاللہ نا امید ہم نہیں ہے، یہ سلسلہ چلے گا۔ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس زندگی کو، یہ چینل ضرور گپ شپ کا نام ہے لیکن زندگی کو گپ شپ نہ سمجھا جائے۔ جی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور پتہ نہیں کس لمحے یہ ہماری امانت جو ہے ہمارے پاس یہ اللہ واپس لے لے، تو اس سے پہلے تبدیلی ہو سکے زندگیوں میں، اپنے معاملات میں، اور اللہ کی طرف رجوع اور تقرب کی۔ تو چونکہ جیسے آپ نے بھی آخری جملہ کہا نا کہ ہماری بحیثیت مسلمان ابتدا بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری انتہا بھی، بے شک، دنیا بھی، قبر بھی اور آخرت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ تو جب ان کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بالکل جی۔ قاری صاحب نے بہت زبردست اور خوبصورت اور جامع بیان کیا ہے، مطلب ایک کوزے میں دریا باندھ کے، ہمارے مرشد پاک پیر ثانی سرکار فرماتے تھے کہ ایک کوزے میں دریا باندھ کیا ہے۔ قاری صاحب نے بہت زبردست ایک بیان کیا ہے، اور ہمارے چینل کے ساتھ ہمارے ناظرین اٹیچ رہیں، تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت باتیں اور خوبصورت جو ہے نا پیغامات وصول ہوتے رہیں۔ باقی آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل والوں کا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اس میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ اچھا، آدھے گھنٹے کا ہو گئے؟